اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی عثوی اور اس وقت ہم صحن مطہر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں موجود ہیں، اور صبح سے ہم جو ہے وہ آپ کے محضر میں حاضر ہیں۔ بار بار جو ہے وہ حرم کے اندر جس طرح سے زائرین کا رش بڑھ رہا ہے، مسلسل زائرین پوری دنیا سے، جیسے ہم نے ابھی گزشتہ ایپیسوڈ میں ذکر کیا کہ جن لوگوں کو سب کو یقیناً اربعین کرنے کے لیے کربلا جانا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تقریباً میجورٹی 99% لوگ جو ہے وہ نجف پہلے آتے ہیں، امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں، آپ کی خدمت سلام کے بعد یہاں سے جو ہے وہ مشایا کرتے ہوئے پیدل جو ہے وہ یہاں سے کربلا کی طرف جو ہے وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلسل زائرین نجف سے نکل بھی رہے ہیں اور نجف میں داخل بھی ہو رہے ہیں، اور شدید ترین گرمی ہے اس وقت بھی، اور اس وقت سورج تھوڑا سا ڈھلنے کو آ گیا ہے، مگر لو کے تھپیڑے اسٹل جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ نامور ذاکرہ جناب سسٹر سائرہ بطول صاحبہ موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اربعین حسینی کے اوپر ان سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم، اور آپ کو مولا کا پرسہ قبول ہو۔ سسٹر، اربعین کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ چاہے ٹھنڈ کا ویدر ہو یا اتنی شدید ترین گرمی جو کہ اب پراپر گرمیوں کے ویدر میں اربعین آ گیا ہے، تو اس کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں پر جیسے اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں؟ یہ کیا جوش ہے، کیا ولولہ ہے یہ؟ اربعین یقیناً معجزہ خداوندی ہے۔ پروردگار عالم زمین پر دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے امام حسین، امام علی مقام کی محبت جو ہے وہ لوگوں کو گھروں میں چین نہیں لینے دے رہی ہے، اور یہ معجزہ یہاں اس وقت پورے عروج پر نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ موسم کی سختی کی پرواہ ہے کسی کو، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ زائرین علی عبداللہ الحسین یہاں حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں تشریف لا رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں، اور وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے زائرین ہیں، اس میں تقریباً کئی ہزار کئی لاکھ کی تعداد سے عموماً کہا جاتا ہے کہ 50-60 لاکھ زائرین صرف ایران کے ہیں، اور اس میں بیشتر جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں کے ہیں جو کہ ہوٹلز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ بعض مقامات کے اندر یا عراقیوں نے اپنے گھر کھول دیتے ہیں ان کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں سید الشہداء کی خاطر، کیونکہ معصومین کے ارشادات میں آیا کہ ہمارے مہمان کو 3 دن مہمان رکھو اور طعام اور آپ سے اس کو سیراب کرو۔ تو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نجف میں دور دراز تک جتنے مومنین کے گھر ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں ضیافت کے لیے، مگر پھر بھی ایک ہوٹل کے اندر ایک آسائش الگ ہوتی ہے، اور کہیں سے پیدل چل کے آنا اور کسی دوسرے کے گھر کو استعمال کرنا، یا بعض ایسے ہیں ان کے پاس وہ گھر بھی نہیں ہے۔ ان صحنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ رات بھی گزارتے ہیں، دن بھی شدید گرمی میں، اور نوزائیدہ بچوں تک کو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے؟ ایک ہی پیغام ہے کہ پروردگار عالم زمین پر حسین ابن علی کے ذکر کو اس طرح بلند کر رہا ہے کہ اب زمین کے چپے چپے سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور جن لوگوں کی مشکلات کا، سختیوں کا آپ ذکر فرما رہے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل آپ وجہ فرما رہے تھے کہ آ کر ہوٹلوں میں ٹھہر جانا، آ کر اچھے اچھے کھانے کھانا، اور اس طرح سے زیارت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح یہ لوگ پیدل تشریف لا رہے ہیں، جس طرح یہ پیدل سختیاں اٹھاتے ہوئے، اور حرم میں ہی کسی جگہ مل جاتی ہے تو آرام کر لیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، بزرگ خواتین، بزرگ حضرات ساتھ ہیں، تو پروردگار عالم کا معجزہ ہے یقیناً۔ اچھا، جس طرح سے شہزادی نے اوپن چیلنج دیا تھا یزید کو، اور 1 to 1 اس کو کہا جائے فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحیدا، تو نہ ہمارے پیغام کو روک سکتا ہے نشر ہونے سے، اور نہ تو ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اس کو بے اثر کر سکتا ہے۔ تو وہ یقیناً نہیں ہوا، مگر اس وقت ایک دور نے ایک جدید کروٹ لی ہے، جس کو سوشل میڈیا کا اس میں کردار ہے۔ جہاں تک تبلیغات نہیں جا پاتی تھیں، لوگ اپنے ایک جسٹ کلک کے اوپر ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے تشیع کتنا پنپ رہا ہے، میسج جا رہا ہے نا وہاں بھی؟ بالکل، اور پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ سب پروردگار عالم کے منصوبے کا حصہ ہے، یہ سب ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک لے کے جانے والے وہ واقعات ہیں، وہ تجلیات ہیں جو ہم سب کو امام زمان تک لے جا رہی ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا بھی، ہر چیز جو کچھ بھی جہاں کہیں ہو رہی ہے پروردگار عالم کی ڈومین میں ہو رہی ہے، پروردگار عالم کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کی تائید سے ہو رہی ہے، ائمہ معصومین کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ جو جہاں ہے پروردگار عالم ان سب کی کوششوں کو
قبول فرمائے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، انسان مختلف جیسے اس کی خلقت کے اندر اختلاف کو ودیت کیا گیا ہے، اگر دو بھائی بھی ہیں تو ان کی راہ کہیں نہ کہیں سے ان کے آرام میں کو فرق آئے گا۔ اسی طرح مختلف ممالک کے لوگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہے، سوچنے سمجھنے کا طریقہ، باڈی لینگویج الگ ہے، ہنسنے مسکرانے اور رونے تک کا جو ہے وہ اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر سے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، اور اس جملے کے تحت جو ہم یہاں لکھا ہوا دیکھتے ہیں حب الحسین یجمعنا، امام حسین اسلام کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا، اس کا عملی جو مظاہرہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اور پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ بارگاہ ملکوتی معصومین کا معجزہ ہے۔ ہم خود اس محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سب ایک ہی خانوادے کے ہیں۔ ہم یہاں محسوس کرتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے اور ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں ہم سب، اور یہاں محسوس کرتے ہیں سب ایک دوسرے سے جتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جتنی عقیدت سے دیکھتے ہیں، سب ایک دوسرے سے جس طرح التماس دعا کہتے ہیں، یہ دلوں میں جو محبت ہے وہ سید الشہداء کی محبت ہے، وہ پروردگار عالم کا ودیعت کردہ انعام ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، بعض مجالس ہم نے ایسی دیکھی کہ عربی میں ہو رہی ہے مجلس، اور اس میں جو لوگ سامعین ہیں جو فرش اعضاء پہ تشریف رکھتے ہیں اس میں پرشین اسپیکنگ بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، مختلف اور زبانیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہو رہی ہے، لوگ اسی طرح سے سن رہے ہیں جیسے ان کی اپنی زبان ہو۔ تو کیا عزاداری اپنی ایک زبان رکھتی ہے جس طرح کی عزاداری اپنی ایک خوشبو رکھتی ہے، ایک ماحول رکھتی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت ہی خوبصورت سوال مصطفی بھائی، سلامت رہیے۔ واقعی عزاداری خود اپنی زبان رکھتی ہے، اور یہ زبان احساسات کی زبان ہے، یہ زبان دل کی زبان ہے، قلب کی زبان ہے، یہ ہمارے اندر کی زبان ہے، اور پروردگار عالم نے یہ حسینیوں کو عطا کی ہے کرامت کے۔ ہم کچھ اور نہیں دیکھتے ہیں، فقط نام حسین کافی ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام ہم سب کو جمع کرتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم جو ہے عاشورہ کا پلیٹ فارم بھی ہے، اور اربعین کا پلیٹ فارم جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج کل، یہ تو آفاقی درس ہے پوری کائنات کے لیے کہ اگر کسی ایک جگہ پر ہم پوری امت مسلمہ کو جمع کر سکتے ہیں وہ حسین علیہ السلام ہے۔ حسین کسی ایک کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں، اور یہاں ہم اس کو عملی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اربعین کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے شیعوں کی قدرت کا اظہار، شیعوں کی طاقت کا اظہار، اربعین حسینی لوگ جمع ہوتے ہیں اور قوت کا مظاہرہ پوری دنیا میں آتا ہے۔ خالی قوت کا ایک مظاہرہ نہیں، شیعوں کے اخلاق کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس اخلاق کا، عظیم اخلاق کا۔ آپ مختلف اور ایونٹ ہیں، بہت مقدس ایونٹ ہیں، سارے بعض واجبات میں سے بھی ہیں، مگر لوگ وہاں جاتے ہیں تو ایک سلوک یہ ہوتا ہے کہ دھکے دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور ناروا سلوک کیا جاتا ہے حکومتی اہلکاروں کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر انسان ایک دوسرے کے لیے خدام بنا ہوا ہے۔ لوگ ابھی ہم مشایا میں جائیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو وہاں سے فوٹیج بھیجیں گے، لوگ پیر دھلا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، چہرے روک روک کے دھلا رہے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹیشو پیپر کا باکس لے کھڑا ہے، چہرے پوچھ رہا ہے۔ یہ جو ایثار قربانی کا جذبہ ہمیں دیکھنے ملتا ہے، یہ پوری دنیا میں جو ایک عملی تصویر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی جا رہی ہے، جو انسان دیکھیں زبان سے کچھ بھی کہے مگر جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، مجھے نصیحت فرمائے، تو آپ نے کہا کہ کوشش کرنا کہ گفتگو نہ کرو، یعنی کہ عملی تمہارا جو عملی سیرت ہو اس سے جو تبلیغ ہوگی وہ بہت ہی جو ہے وہ جاندار ہوگی۔ تو یہ جو پیغام جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کروڑوں لوگ ہیں، یہ چھپے گا نہیں، تو وہ اس کے اثرات جو دنیا پہ پڑ رہے ہیں وہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پھر ہم عرض کریں کہ معجزاتی اثر ہے، اور یہ وہ اثر ہے جو دلوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، اور کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو ایک غیر انسان کا، جس سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، جس سے آپ کی زبان بھی نہیں ملتی ہے، جس سے آپ کا حسب و نسب نہیں ملتا ہے، آپ کی نسل نہیں ملتی ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے فقط نام حسین ابن علی پر، تو یہ چیز یقیناً دل میں جگہ بناتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم عرض کریں کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ لوگ امام کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، لوگ امام کے نام پر دے رہے ہیں، یہ بھی پروردگار عالم کا انتظام ہے کہ جسے دنیا نے سمجھا تھا کہ وہ اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، جس کے پاس کوئی یاور و مددگار نہیں تھا، آج خداوند عالم
معجزہ دکھا رہا ہے. ہم سب جہاں جہاں سے اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں, لبیک یا حسین کا نعرہ فقط زبانوں پر نہیں ہے, یہ زمزمے فقط لقلقہ زبانی نہیں ہے, ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ حق کی خدمت میں حاضر ہیں. اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے ہر عمل سے اظہار کر رہے ہیں کہ جسے تم نے بھوکا سمجھ کے مار دیا, جسے تم نے پیاسا سمجھ کے مار دیا, وہ تو کائنات پر اختیار رکھتا تھا. ہم اپنی ہر چیز اس پر قربان کرنے کو تیار ہیں. اچھا, جو دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں, میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم اپنے منابر سے لاکھوں منابر سے دعویٰ کرتے چلے آئے کہ ہم ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آگے اس دنیا کو, جو کہ ظلم و جور سے پٹ چکی ہوگی, اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے, تو معمولی دعویٰ نہیں ہے, کیونکہ اگر امام اس وقت تشریف لاتے ہیں تو آپ کا مقابلہ بہت بڑے ظالمین اور جابرین سے ہے, جو کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ عسکر اور لشکر اور فوج اور پیسے سے, دولت سے مالا مال ہے. اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا اور یہ ممکن ہو کر رہے گا, جس طرح سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مستضعفین کو قوت دے گا, وہ دے رہا ہے. تو کیا اس وقت جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں اس دور میں, کیا ہم اس ظہور کے لیے جو آمادگی ہونی چاہیے, جو زمینہ سازی ہونی چاہیے, کیا ہم اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں یا ابھی وقت لگے گا ہمیں؟ ہم عرض کریں گے کہ ہم اس سمت بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, اور پروردگار عالم اس میں مزید برکت دے گا. جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. لیکن یقیناً یہ اربعین حسینی کا انقلاب ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے جا کر ملنے والا ہے. یہ ساری پریکٹس ہمیں کرائی اسی لیے جا رہی ہے. ہم جو نام حسین پر گھروں سے نکل کر آ گئے, اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر, کسی چیز کو دیکھے بغیر, پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وقت ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں اور فقط امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکلیں. اچھا, امام زمان جب کا تعارف کرائیں گے, ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی حوالے سے تعارف کرائیں گے. اس وقت اگر آپ نان مسلم ورلڈ میں جائیں تو اسلام نام سے تعارف ہے, اور بہت سے بہت رسول اللہ کے نام سے تعارف ہے, کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو لفظ محمد نہ جانتا ہو. اللہ محمد ہی ضرور جانتے ہیں. بہت سارے لوگ امیر المومنین کا حتیٰ نام نہیں جانتے ہیں, امام حسن کا نام نہیں جانتے, امام حسین کا نام یا حسین کی صدا سنی ہوگی مگر غور نہیں کرتے, مگر یہ تو نام اللہ, محمد اور اسلام اس حوالے سے اسلام کو جانتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ آ کر اپنا تعارف کرائیں گے الذی قتلہ عطشانا وغریبا, کہ میں اس کا فرزند ہوں, اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا. اس کا اربعین سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اس کا زمینہ سازی, اس کا راستہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے. تو اس کی وجوہات پہ روشنی ڈالنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ کوئی دنیا میں اسلام کو آج جب جانتا ہے تو وہ اس کے جاننے کی وجوہات مختلف ہیں, لیکن امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے وہ اپنی پہچان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کرائیں گے. تو ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین, کہ نبی کو پہچاننے کے لیے, دین اسلام کو پہچاننے کے لیے نام حسین ابن علی کو پہچاننا ضروری ہے. اور یہی وہ پہچان ہے جو ہمیں امام زمان تک لے کر آتی ہے. اور ہم جہاں جہاں امام علی مقام کا نام لیتے ہیں, ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خیمہ حسین ابن علی سے لشکر امام زمان میں جا کر ملنے کی تیاری کریں. اور ہم یقیناً اپنے ہر قدم کے ساتھ امام زمان کے لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہماری اس کوشش کو امام کے ظہور کی راہ میں زمینہ سازی کی کوششوں میں شمار فرمائے. اچھا, میں اسی سوال کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دوبارہ سے اٹھانا چاہوں گا. اس پر آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. ایک دوسرا اس کا پہلو ہے کہ جب اربعین آتا ہے تو چونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ, 3-4 کروڑ لوگ کربلا میں موجود ہوتے ہیں. اب وہ کیسے آتے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہ کیا اعجاز ہے. لوگ آتے ہیں, اس سے پوری دنیا کی امیگریشن حکام واقف ہوتے ہیں, پوری دنیا کی ایئر لائنز ایکسٹرا ایروپلین لگاتی ہیں کہ لوگ جائیں گے. تو یہ جو پوری دنیا میں اربعین کا ڈنکا پٹ رہا ہے اور لوگ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہے یہ, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں آخر. تو یا حسین کی جو سزا, جو بازگشت وہ سنتے ہیں, اس حوالے سے چاہوں گا کہ وہ اس تعارف کی طرف پھر آئیں آپ. اور یہ جو تعارف ہو رہا ہے ایک اکنامیکل, پوری دنیا کا پہیہ چل جاتا ہے اربعین پہ دوبارہ. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. اس سے انسانیت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. لوگ کربوں اربوں روپیہ اس پہ ڈالتے ہیں اور سفر کرتے ہیں, جس سے ایک خونچے والے سے لے کے ایک ایئر لائن تک جو ہے وہ ایک بزنس ہوتا ہے.
اس کا یہ معاشی پہلو بھی ہے کہ امام حسین السلام جو کہ بھوکے اور پیاسے دنیا سے گئے، تشریف لے گئے، شہید ہوئے، مگر ان کے نام پر شیعہ تو شیعہ غیر مسلم بھی چاہے وہ بزنس ہی کر رہے ہیں، ان کے نام پہ ان کے بچوں تک رزق پہنچتا ہے. وہ جو تعارف ہے اسی جملے پہ آپ واپس آئیے اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت ہی خوبصورت بات وسیم بھائی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. واقعی ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بار بار دکھایا ہے کہ ہم 14 معصومین کا صدقہ کھا رہے ہیں. آج دنیا کی اکانومی کبھی عاشور کے حوالے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کبھی اربعین کے حوالے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن حسین ابن علی کے چاہنے والے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام لینے والے، ان کے نام پر جتنا خرچ کرتے ہیں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بات بھی پروردگار عالم کے اعجاز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اس لیے یہ خرچ کرتے ہیں. نہ ہو تب خرچ کرنا یاد دلاتا ہے کہ یہ خدا کا معجزہ ہے، اس میں برکت خداوند عالم دیتا ہے. اور یہ سب چیزیں مل کر ہمیں ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف لے کر جائیں گی. اور پھر ہمیں یہ چیز یاد دلاتی ہے دنیا میں جو کچھ ہے امام زمان کا صدقہ ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے امام زمان کی زیر نظر ہو رہا ہے. اور ہم پروردگار عالم کے اس معجزے کو، اربعین حسینی کو جب دیکھتے ہیں، اس کے کرم اور چہاردہ معصومین کی تائید کے ساتھ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خانم شما از کجا میری؟ من از مشهد مقدس اومدم. گفتم از مشهد اومدم به نجف، از نجف میخوام برم کربلا. کربلا. لبیک یا حسین. مرسی، ممنون، دستون بگو درد. لبیک یا حسین. بله؟ بگو لبیک یا حسین. لبیک یا خمینی، لبیک یا حسین، لبیک یا ابوالفضل عباس، لبیک یا امیرالمؤمنین. سبحان و الله. رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. سلام بر امام حسین. دستتون درد نکنه. مرسی، ممنون. سلام. تشکر. سلامت باشید. گفتم سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. ممنون شما. زنده باشید. ممنون خدا. قربان شما. محتاج دعای شما. امام رضا، خوشحال میشم. به خدا همگیتون بریم بریم. انشاءالله. خوشحال میشم. خونه من در اختیار شما. خوشحال میشم بیام بریم منم. امام رضا خونه من در اختیار شماه. هر چند نفر هستید من هر چی دارم تقدیم شما بدون تعارف. من خوشحال میشم. زنده باشید. ممنون. سلام شما هم علیکم. تشریف بیارید. خوشحال میشم. امام انشاءالله. رضا شما هم بیاین تشریف انشاءالله. بیارید. خوشحال میشم. یک دنیا ممنون. سلام. زنده باشید. زندہ باشید. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دو زائر بہنیں بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہماری گفتگو ہو اور ہم ایک پبلک حوالے سے جاننا چاہیں کہ کیا تاثرات ہیں ان کے. جی مائک پاس آن کرو. السلام علیکم سسٹر، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ میں انگلینڈ سے آئی ہوں، مانچسٹر سے. انگلینڈ مینچسٹر سے آئی ہیں آپ؟ پہلی دفعہ آئی ہوں. پہلی بار آئی اللہ ہیں. نے بلایا ہے، پہلی دفعہ آئی ہوں. انشاءاللہ ہر سال آؤں گی. اتنی محبت ادھر سے مل رہی ہے، اتنا اپناپن مل رہا ہے، واپس جانے کا دل اچھا نہیں کر رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. جب آپ آج میں سفر ہو رہی تھیں آنے کے لیے، ایک انسان پہلے پلان کرتا ہے کہ ایک اربعین پہ جانا ہے. لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اربعین اس طرح سے منایا جاتا ہے، اربعین میں لوگ اس طرح سے خدمت کرتے ہیں، اربعین پہ اس طرح سے امام کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. وہ جو سوچیں تھیں آپ کی اور جب آپ یہاں آئی ہیں، اس میں کیا آپ نے وہ سوچیں کیا تھیں اور اس وقت آپ نے اس میں کیا فرق دیکھا؟ قریب قریب کر لیں. جو آپ آن لائن دیکھتے ہو، جو آپ سنتے ہو، وہ ایک نظریہ، لیکن جب آپ قریب کر لیں. شور ہے. قریب. جی اب بولیں. جب آپ خود ادھر آتے ہو اور محسوس کرتے ہو جو محبت مولا کی آپ کو ادھر محسوس ہو رہی ہے، ان لوگوں میں محسوس ہو رہی ہے، اتنی بے پناہ محبت اور کہیں نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی. اور یہاں جو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھیں، اتنا زبردست سیٹ اپ ہے. ہم یہ ایک معجزہ خود میں ہے جو سیٹ اپ ہے. دیکھو کوئی نہ ادھر گم ہو جائے گا، گم ہو جائے تو آپ لوگ سے پھر مل جائے گا. یہاں ان کا لنگر بھی تیار ہے، ان کی محبت سے ہر کسی کو وہ دے رہے ہیں، ہر کسی کو وہ اپنے پاس لے کر زیارتیں کرا رہے ہیں. یہ مولا کی محبت ہے. جو آپ سنتے ہو نا، جو آپ دیکھتے ہو وہ الگ ہے، لیکن جب آپ خود ادھر آتے ہو نا وہ الگ ہے. وہ بتا بھی نہیں سکتے جب تک آپ خود آؤ ہی نا. اچھا ایک چیز اور ہے، جب تک میں پہلے نہیں آیا تھا تو میں جاننا چاہتا تھا کہ میں کربلا جاؤں تاکہ انسان کو ایک روحانی تسکین ہو. میں نے محسوس کیا جب میں یہاں آ گیا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے کبھی یہاں آئے بغیر چین نہیں ملے گا. تو امام حسین السلام یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بے چین کر دیتے ہیں، مگر ان کی محبت اور عشق ایک ایسی کیفیت میں ڈالتا ہے کہ آپ کو یہاں آئے بغیر بھی چین نہیں ملتا. میں الفاظ کو احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں.
تو اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اب آپ بار بار آنا چاہیں گی؟ مطلب کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ میں تو ہر بار آنا چاہتی ہوں، ہر سال آنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیا ہے، تصویریں شیئر کی ہیں جو شیعہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے مجھے دکھائیں زور سے بولیں. کیا ہو رہا ہے ادھر، مجھے دکھائیں اس کا زور کیا سے بولیں. مطلب ہے. مجھے آپ یہ بتائیں یہاں ہم بھی آ سکتے ہیں یا نہیں، ہم آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. سو یہ محبت بس تھوڑی سی شیئر کرنے سے مل رہی ہے. اللہ. کہتے ہیں نا آپ ایک انسان کو دکھائیں تو وہ پھر دو تیار ہو جائیں، 2-4 کو تیار کریں. وہی ہے، وہ سب معجزے ہی ہے، مولا کا معجزہ ہے، مولا کی محبت ہے جو یہاں کھینچ کر لے کر آ رہی ہے ہم سب کو. تو ماشاء اللہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ہر سال آنے کے لیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اوروں کو بھی ساتھ لے آنے کے لیے. انشاءاللہ جب تک کوشش کریں کہ نان شیعہ نان مسلمس کو لائیں، Definitely. دکھائیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ پوری انسانیت کو فلاح دینے کا ہے. بس یہی ہے انسانیت، سب کے لیے. محبت ہے، انسانیت پہلے آتی ہے، محبت پہلے آتی ہے اور سب بعد میں ہے. اور یہ اس جگہ میں اتنی دکھ رہی ہے، جو آئے گا ایک دفعہ بار بار ضرور آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک ظاہرہ سسٹر اور موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں شکاگو سے آئی ہوں. شکاگو سے آئی ہیں. آپ پہلی بار آئی ہیں یا آتی رہی ہیں؟ نہیں، میں ماشاء سے آتی رہی ہوں. آتی رہی ہیں. جی. اچھا، اس دفعہ اب چونکہ شدید ترین گرمی کے اندر اربعین آ رہا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اور گرمی ہے، اور بالکل پیک آورز ہے گرمی کے یہ. اور جس طرح سے باہر سے لوگ ویسٹرن کنٹریز سے آ رہے ہیں، گرمی بہت ہی معمولی قسم دیکھی ہے. بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو 20-25 ہو گیا، میکسیمم 30 چلا گیا تو کہتے ہیں کہ ہاٹسٹ ڈے ہے. یہاں آتے ہیں تو یہاں ایسا لگتا ہے جیسے آپ تندور کے اندر جو ہے وہ عراق میں اندر آتے داخل ہو گئے، جسے چاروں طرف سے تندور والا بیچ میں کھڑے ہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ نوزائیدہ بچے، بزرگ، بیمار افراد، خواتین، بہت ہی بزرگ لوگ ویل چیئرز پہ. یہ ہمارے سامنے ایک بچی ہے، دیکھیں ویل چیئر کے اوپر ہے. بزرگ خاتونیں سامان کھینچ رہی ہیں، گھسیٹ رہی ہیں سامان. ان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان ملکوں میں ہمیں گرمی کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یقین کریں جب آپ مولانا حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں صرف تصور کرتے ہیں اور ان کی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس تکلیف سے کس کام سے وہ گزرے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ. آج ہم اس تکلیف میں، گرمی میں بھی، دھوپ میں بھی ہم چلتے ہیں تو صرف جناب زینب علیہ السلام کا لے کر اپنے دل میں چلتے ہیں. آپ کیسے چلی؟ ان ہنسیوں کے پرسہ ان کے اولاد کا دیتے ہیں، اسی جوش کے ساتھ وہاں سے آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آ کے کچھ بھی نہیں محسوس. اچھا، میں ایک چیز سوچتا ہوں، بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ اور بات کریں. اگر گرمی ہے بھی، ہم پورے سال بہت اچھی طرح سے زندگی کرتے ہیں. اگر 10 دن امام کے نام پر ان کی بھوک اور پیاس کو، ابھی بھی ہم ایک بہتر جگہ کھڑے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر کافی جو ہے وہ بہتر ہے. امام جب کربلا کے اندر موجود تھے، صرف روایت بتاتی ہے 2 درخت تھے. ایک شارع سدرہ کے اوپر جو بیری کا درخت ہے، اس کو سدرہ اسی لیے کہتے ہیں، اور ایک درخت اور تھا. 2 پیڑ تھے. چلچلاتی دھوپ تھی، پانی بند تھا، اور 3 دن سے تو ناپید تھا. اس سے پہلے سے کم ہوتا جا رہا تھا، تاکہ ہو سکتا ہے امام نے بچوں کے لیے رکھا ہو، مگر 3 دن سے تو ناپید تھا. نہ کسی بچے کے لیے تھا، نہ کسی کے لیے. اس میں کیا انسان غسل کرے گا، کیا جو ہے وہ اپنے انسان کے گرمی لگتی ہے. تو میں خود بار بار شال گیلی کرتا ہوں، پانی پیتا ہوں، جا کے شاور لینے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں پر پانی ناپید ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور تمام مصائب کا سامنا ہے. کیا مظلوم امام کے لیے اگر 10-12 دن اس چلچلاتی دھوپ میں ہم اس پیغام کو عام کر دیں تو کیا کوئی حرج ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم اگر صرف یہ سوچیں کہ ہم کس ہستی کی دعا ہیں، ہم اس دنیا میں آئے کس کے لیے، صحیح. تو پھر اس کے مقابلے میں نہ دھوپ، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ بھوک، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. بس بہت بڑی ہستی کی دعا بن کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں. بس باقی پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے. ہر سال چاہے گرمی ہو کہ سردیاں ہوں، ہم اسی طرح مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہیں، ان بیوی کو ان کی اولاد کا پرسہ دیتے رہیں. بالکل آخری بات، بالکل جو لوگ تشریف نہیں لائے ہیں کسی وجہ سے، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض جگہ فائنینشیل جو انسانی سچویشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ویسے تو بلاوا ہوتا ہے، مگر ایک چیز جو زمینی حقائق ہیں، انسان کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے اور جانے کے لیے موقع بھی ہونا چاہیے. جن کے پاس یہ ساری چیزیں فراوان موجود ہیں اور وہ سوچتے بھی ہیں کہ جائیں گے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے خواہش کرتے ہیں، عملی اقدام نہیں کرتے، ان کے لیے میسج. ہاں جی، بالکل. بات یہ ہے کہ بلاوا مولا کا ہر اپنے خاص و عام کے لیے ہے، اور بس آپ نے اپنی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بس ٹکٹ خریدیں اپنا، اور باقی مولا آپ کو خود بخود. اچھا، کیا یہ تڑپ نہیں لا رہی؟
آپ تڑپ تو آپ کے اندر ہوگی تو آپ پیسہ خرچ کریں گے, اس کے بغیر تو آپ اپنا ایک پیسہ بھی کسی کے لیے نہیں نکالیں گے. تو آپ پیسے لگائیں گے, آپ ایک بس ٹکٹ خریدیے اور انشاءاللہ مولا آپ کو خود بخود وہ کریں گے, لیکن بلاوا ان کا اپنے ہر بندے کے لیے ہے, ہر مومن کے لیے ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے گفتگو کی سسٹر سارہ بطول کے ساتھ. نظریاتی طور پر جو اربعین کا پیغام ہے, جو اربعین حسینی کا میسج ہے, جو اس مسیرے کا مقصد ہے, یہاں پر ملین لوگوں کا جمع ہونا, کروڑوں لوگوں کا حرکت انجام دینا. سید الشہداء کی جانب ایک وہ وقت تھا جب آپ فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی جو میری مدد کرے. ہم قدم اٹھا کر مولا کی طرف چل کے لبیک یا حسین کی صدا سے اس حل من ناصر ینصرنا کا جواب دے رہے ہیں. گو کہ زمانے نے ہمیں آگے پلٹ دیا, ہم اس وقت موجود نہ تھے. یا لیتنی کنت معکم فوزا و فوزا عظیما, اگر اس وقت ہوتے تو فوز عظیم کی جانب حرکت کرتے, مگر اگر نہیں ہیں تو کہ ہم فوز عظیم سے محروم رہ جائیں. تو ہم لبیک یا حسین کہہ کے, آپ کی تعلیمات کو عام کر کے, آپ کے پیغام کو عام کر کے, آپ کے کردار کو عام کر کے, اور لوگوں کو بتا کے کہ اصل اسلام کا میسج کیا ہے. کیونکہ دنیا نے خوخار تنظیموں کے نام پر اسلام کا میسج پایا ہے کہ وہ لوگ جو ذبح کر دیتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں. نہ, یہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں. مسلمان وہ ہیں جو اپنے آگے کا کھانا دوسرے کے آگے رکھ دیتے ہیں, جو خود تکلیف میں رہ لیتے ہیں, دوسرے کو راحت کے لیے بندوبست کرتے. اس کی عملی تصویر مسیرۃ الاربعین میں آپ آئیں. جو نہیں آ سکے ہیں, جو تشریف نہیں لائے ہیں, وہ بھی آئیں. اور جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں جس میں غیر شیعہ افراد ہیں, غیر مسلمین ہیں, جو انسانیت رکھتے ہیں, جن کے, کیونکہ جناب حر فقط ایک حر نہیں تھے. جناب حر کا جو حر ہیں ان کے آنے کا سلسلہ قیامت تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر ساتھ, ہر لحظے, ہر وقت کاروان حسینی میں حر آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو جو حر بننا چاہتے ہیں, جو حر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کا راستہ مت روکیں, اور اس پہ کوشش و سعی کریں کہ آپ جو ہے ان کو یہاں لائیں, اور لا کر اسلام کے اصل چہرے کو, اسلام کی اصل شبیہ کو, اسلام کے اصل پیغام کو, جو کہ محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام ہے, اس کو عام کریں, تاکہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر وہ وحشتناک اسلام کی شبیہ موجود ہے وہ برطرف ہو سکے, وہ باطل ہو سکے, اور اسلام حقیقی, اسلام ناب, اسلام محمدی, اسلام حسینی, اسلام علوی, اسلام فاطمی, اسلام جعفری کی اصل جو شکل ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.